السلام علیکم، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ایک بڑی بریکنگ ہے، بہت ہی اہم جگہ سے ایک مجھے بریکنگ ملی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اس کی تصدیق صرف عمران خان صاحب کر سکتے ہیں یا وہ صاحب جو بتا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بڑی اہم بریکنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کو اس وقت فل فلیش اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مین اسٹیبلشمنٹ شاید ان سے اب دور ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ادارے جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چاہے اپنے مفاد کے لیے ہوں کہ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، پی ٹی آئی کو سامنے رکھ کر عمران خان ہی جیت رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب عمران خان کے سپورٹ میں ہیں اور اپوزیشنز میں اور پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہوا ہے، عمران خان صاحب خائف ہیں۔ تو عمران خان صاحب کس سے خائف ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کس سے خائف ہیں؟ کیا پی ایم ایل این سے خائف ہیں، پیپلز پارٹی سے خائف ہیں، جے یو آئی سے خائف ہیں، یا اور طالبان سے خائف ہیں؟ کس سے خائف ہیں؟ جو آج کی خبر ہے تو وہ پی ایم ایل این سے خائف ہیں۔ تو پی ایم ایل این میں کس سے خائف ہیں؟ رانا ثناء اللہ سے خائف ہیں، شاہد خاقان عباسی سے خائف ہیں، یا آپ کے نواز شریف سے، شہباز شریف سے، حمزہ شہباز سے، مریم سے، کس سے خائف ہیں؟ لوگ ظاہر گیس کریں گے اور کہیں گے پی ایم ایل این کی قیادت ہے، نواز شریف سے ہی خائف ہیں، ہوں گے ضرور خائف، لیکن برملا جس کا اظہار ہوا ہے کہ وہ جس سے خائف ہے اور جس کی وجوہات ہے، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ خائف سب سے زیادہ اگر پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر سے ہیں تو وہ مریم سے اس وقت سب سے زیادہ خائف ہے، مریم نواز صاحبہ سے۔ وہ مریم نواز صاحبہ جب کسی جلسے میں نکلتی ہیں، انتخابی جلسے میں نکلتی ہیں، پریس کانفرنس کرتی ہیں، کوئی اجلاس اٹینڈ کرتی ہیں، کسی جلوس میں موجود ہوتی ہیں، کسی جگہ بھی سیاسی طور پر نکلتی ہیں، بقول اس شخص کے کہ عمران خان صاحب کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے بات اس لیے ہے کہ مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس جگہ وہ اترتی ہیں، چاہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو، چاہے گلگت بلتستان الیکشن ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے ڈسکا ہو، چاہے کسی جگہ پہ بھی اترتی ہیں، لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، سننے آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور بہت جلدی مریم نواز صاحبہ، یہ میاں نواز شریف صاحب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور پی ایم ایل این کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک مریم نواز کی صورت میں اتنا بڑا لیڈر مل گیا جلدی، اور اس سے وزیر اعظم عمران خان خائف ہیں۔ صرف عمران خان خائف نہیں ہے، اس سے اس ملک کے سسٹم بھی خائف ہے۔ دیکھیے کس طرح کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے اوپر ایلیگیشنز لگا کے ان کو عدالت میں لا کر ان کو نااہل کیا گیا، تو صرف ان کو نہیں کیا گیا، ویسے تو اگر نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا جاتا، لیڈر کو تو ختم، لیکن نواز شریف کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے وہ سزا میں شامل کیا گیا اسسٹ کرنے پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو صرف ہم نااہل کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ سیاست میں ان ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ لوگ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اہم ترین ادارے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہیں اور وہ کسی بھی وقت پی ایم ایل این کی ٹاپ کی سیاست میں شامل ہو جائیں گی، اور وہی ہوا۔ حالانکہ ان کو سزا بھی ہوئی، ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، ان کو آپ کے ڈیتھ سیل میں بھی رکھا گیا، ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی شعلہ بیانی، بے باک، ان کا للکارنا، ان کا بڑے سنجیدگی سے، بڑے کانفیڈنس سے پریس کانفرنس کرنا، پی ڈی ایم کے منجے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاست کرنا، یہی وہ تمام باتیں تھیں جو ان کو بہت تیزی سے مقبول کر گئیں۔ اور سب سے زیادہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے شدید ترین وکٹمائز کیا ایک لیڈی پہ، تو پھر ظاہر ہے عوام کا بھی ریئیکشن آنا تھا۔ تو ان کی اس تمام خوبیاں
اور یہ وکٹمائزیشن نے مل کر ان کو بہت تیزی سے اوپر اچھال دیا، اور اتنا اچھال دیا کہ ملک کے وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود اگر ان کی نیندیں کسی سے خراب ہوتی ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ نواز شریف نہیں ہے، ضرور ہوں گے وہ بھی، لیکن مریم نواز صاحبہ ہیں، اور کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے ہیں جب ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کوئی وہ جلسے کرنے جا رہی ہوتی ہیں، کوئی وہ جلوس لیڈ کرنی ہوتی ہیں، کوئی انتخابی معرکے میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں، بقول اس شخص کے عمران خان صاحب سب چیز چھوڑ کر وہاں واچ کرتے ہیں، اور اپنے جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں میڈیا کے اپنے ترجمان ان کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ شروع ہو جاؤ۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، تو بہت بڑی خبر ہے کہ اور یہ خوش قسمتی ہے پی ایم ایل این کی، یہ خوش قسمتی ہے آپ کے نواز شریف صاحب کی۔ پچھلے دنوں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے بہت خائف ہیں، اور خائف تھے، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے تھے عدم اعتماد کا، اور عدم اعتماد لانے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو ایک طریقے سے یہ سامنے آیا کہ شہباز شریف سے عمران خان صاحب ان کے باہر آنے سے وہ خوش نہیں ہیں، جس طریقے سے آج نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم کہتے ہیں جی ہم لانا چاہ رہے تھے، عمران خان کہتے ہیں انہیں لاؤ، ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ، لیکن یہ اندر کا آدمی کہتا ہے کہ یقین مانے اگر نواز شریف صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، چاہے ان کو جیل میں رکھیں، چاہے ان کو ڈیتھ سیل میں رکھیں، ان کی نیندیں خراب ہو جائیں گی حکومت کی۔ یہ حکومتی نمائندہ ہے جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ بہت قریبی آدمی ہے ان کے، اور یہ بات کا اندازہ مجھ جیسے اور بھی بہت سارے اینالسٹ کو، اینکرز کو، میڈیا پرسن کو، صحافی کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو حکومت کبھی نہیں لانا چاہے گی۔ تو کنڈیشنز یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے شہباز شریف بھی اندر جائیں، اور مریم نواز صاحبہ پہ تو ہوا تھا سلسلہ، ان پر تو دھمکیاں بھی آئیں، ان کو اسمیش کرنے کی بات آئی تاکہ وہ دب جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو پوری اجازت دی، اس کے بعد آزاد کشمیر جانے کی اجازت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف اپنی اس بیٹی پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کی جان کے خطرے کے باوجود اپنی بیٹی کو اجازت دی کہ جاؤ آزاد کشمیر کی پوری کمپین کرو، اور اس نے کیا۔ یہی تو وہ آپ کے بے باکی ہے، للکارنا ہے، اور یہی وہ سیاست ہے جس کی بنیاد پر ہر وہ شخص ڈر جاتا ہے جس کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے، جس کی مقبولیت نہیں ہے، جو بیساکھیوں کی بنیاد پر حکومت کرتا ہے یا بیساکھیوں کی بنیاد پہ سیاست کرتا ہے، تو وہ تو ڈرے گا، کیونکہ عوام اگر نکل آئی، یہ تو بدقسمتی ہے پی ڈی ایم کی کہ جی ایک بہت اچھا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت پیپلز پارٹی اور اے این پی، اور کچھ ایسے ڈسپیوٹ ہوئے، جو ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا، وہ ڈیمیج ہوا، جس کی بنیاد پر پی ڈی ایم کا وہ سلسلہ، ورنہ اگر پی ڈی ایم جلوس کے لیے نکلتی، آپ کے اسلام آباد جانے کے لیے نکلتی، تو جو اسٹریٹ پاور تھی جے یو آئی کی، ان کو اگر بہت بڑی سپورٹ کوئی ملتی ہے نا، پیپلز پارٹی سے بھی ملتی، قوم پرستوں سے بھی ملتی، دوسری جماعتوں سے بھی ملتی، لیکن جو سب سے زیادہ سپورٹ ملتی وہ ملتی مریم نواز صاحبہ کی اس جلوس سے، جو وہ نکلتی تو پورے پنجاب سے لوگ نکل کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ یہ پریڈکشن تھی، اور یہ خوش قسمتی ہے حکومت کی کہ یہ حالات ہوئے، پی این پی اور پیپلز پارٹی ہٹی، اور وہ لانگ مارچ جو ہونا تھا وہ کینسل ہوا، ورنہ دو طاقتیں، دو شخصیات، صرف مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ اسلام آباد کے اس لانگ مارچ کو کامیاب کرا دیتی۔ یہ اندر کی رپورٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، اندر کی رپورٹ ہے، اتنا کراؤڈ نکلتا، لیکن نہیں ہوا۔ بدقسمتی ہے، حکومت کی خوش قسمتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ
آپ اتنا خائف ہیں ایک لڑکی سے، ایک عورت سے جو نہتی عورت ہے، جو اس وقت سزا اس کے اوپر ہے، بیل پہ وہ باہر ہے، والد اس کے باہر ہیں، ماں اس کی دنیا سے جا چکی ہے، اس کے اپنے لیڈروں پہ، چچا پہ الزام ہے، کزن پہ الزام ہے، سارے لوگوں پہ الزام ہے، لیکن اس سے ملک کا وزیر اعظم خائف ہے اور بہت سارے لوگ خائف ہیں، اسی لیے سزا اس کو بھی دی گئی، لیکن بیل ہو گئی، وہ باہر آ گئی۔ قدرت کا بھی تو نظام ہے نا، اللہ بھی تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو کچھ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور شخصیت ہے جس سے عمران خان صاحب خائف ہیں اور اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور وہ ہے سعد رضوی صاحب۔ اگر سعد رضوی کے والد صاحب ہوتے تو شاید وہ ان کو بند بھی نہ کر پاتے، لیکن سعد رضوی صاحب جن کی مقبولیت ہے، تحریک لبیک بہت بڑی تعداد میں ان کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت ہی پرامن ایک طریقے کی تنظیم ہے، اس لیے وہ کسی بھی کلیش میں آنے کو ابھی تیار نہیں ہے۔ ورنہ آج اگر ان کی لیڈرشپ یہ طے کر لے کہ سعد رضوی صاحب باہر آئیں گے تو اتنا بڑا مجمع تیار ہو جائے گا کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑنا پڑے گا، جیسے کہ حالات آپ نے دیکھے ہیں، جیسے کہ آپ نے رضوی صاحب کی جو مرحوم کی جنازہ دیکھا ہے، تاریخ پلٹ کر رکھ دی انہوں نے۔ بلاول بھٹو سے خوف نہیں کھاتے ہیں، بلاول بھٹو سے وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر سکیں گے، اور اگر وہ راضی کر سکیں گے تو پھر ان کی جگہ ختم، کیونکہ 3 سال میں تو یہ اب ختم ہے نا۔ تو اس لحاظ سے بلاول بھٹو سے بھی اس طرح سے خائف ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں، لیکن ایک اور بات بتا دوں آپ کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو خائف تھے، یہ بات بھی میں نے ڈسکس کی کہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی ایک شادی جو شرعی رشتہ ہے، ایک مقدس آپ کے پروگرام ہے، شادی کا پروگرام، یہ پرسنل پروگرام ہوتا ہے، ذاتی پروگرام ہوتا ہے، اس میں سیاست نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ پارٹی اتنی خائف ہے، عمران خان اتنے خائف ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ایک مذہبی شرعی مقدس رشتہ ہونے والا ہے، ذاتی پرسنل جو ہے ان کا یہ فنکشن ہے، اس میں یہ روایت بھی عمران خان صاحب نے دنیا میں قائم کی ہے، ان کے علاوہ کسی نے قائم نہیں کی کہ اس قسم کی ذاتی تقریب میں جہاں شادی ہو رہی ہو، بچے کی شادی ہو رہی ہو، فیملی ذاتی پروگرام کر رہے ہوں، وہاں پر سیاست کی جائے، اور یہ روایت عمران خان نے قائم کی کہ اس میں بھی انہوں نے سیاست کی، ایسے لوگوں کو وہاں بھیجا جنہوں نے گالم گلوچ کیا، وہاں نعرے بازی کی۔ یہ بھی آپ کے کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو گیا، جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے شادی کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے، کتنے شرعی مسئلہ ہوتا ہے، اور بلکہ وہ تو کہہ چکے تھے جب شادی ہو رہی تھی کہ یہ میرا ذاتی ایونٹ ہے، اس کو آپ سیاسی نہ بنائیں۔ میڈیا کو بھی انہوں نے منع کیا تھا، لیکن جب آپ کی شادی ہو تو وہ پرسنل پروگرام ہے، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہو، اس کو آپ سبوتاش کرنے کے لیے وہاں پر سیاسی مسخرے بھیج دیتے ہیں، اور وہ سیاسی مسخرے پھر چھترول کھاتے ہیں اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن بیزتی کس کی ہوئی؟ ان کا تو فنکشن ہو گیا، پوری دنیا نے لان تنان کیا، ایک مقدس شرعی پروگرام کو سیاسی بنانے کے لیے، اور وہاں پہ گالم گلوچ اور آپ کے سیاسی نعرے بازی کرنے پر پوری دنیا میں آپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی خوف ہے، اور اس لیے زیادہ خوف ہوا، یہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے تھے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔